سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور ظاہر بزم علماء ہمارے اس پوری نشریات کا جو اصل جو ماخذ ہے وہ بزم علماء ہیں، کہ جن سے بقیہ تمام یہ جتنی بھی کلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جتنی بھی کرنیں نظر آ رہی ہیں، یہ علماء کرام کی مہربانی اور ان کی سرپرستی اور ان کی شفقتوں کی وجہ سے یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا سفر ہم طے کریں گے علم کا عظمت قرآن کے موضوع پر۔ اللہ اکبر! اس کلام کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی فضیلت کا کیا کہنا، جو خود رب دو عالم کا کلام ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اور جس کا تخاطب مصطفیٰ کریم ہے، اور جس کا تخاطب یہ پوری امت مسلمہ ہے، اور جس قرآن میں نہ صرف اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے درمیان ہونے والی باتیں پوشیدہ ہیں، بلکہ اس میں وہ راز و نیاز ہیں جو زندگی کا حاصل ہیں، جو آخرت کا محور ہیں، زندگی گزارنے کے قرینے، سلیقے، ڈھب اور انداز متعارف کرائے قرآن مجید فرقان حمید نے۔ ایک مکمل ضابطۂ حیات، ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہمیں ملتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ جب یہ 27 رمضان المبارک آتی تھی، ممکنہ شب قدر، تو مجھے یاد ہے میرے پیر و مرشد قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ الکریم، کہ جن کی عمر کم و بیش 78 برس آپ نے عمر پائی، اور 65 مصلے سنائے، ہر برس رمضان المبارک میں قرآن کریم رات رات بھر شبینے میں کھڑے ہو کر، تہجد میں کھڑے ہو کر سنانا اور باقاعدہ تراویح پڑھانا، یہ آپ کا معمول رہا عمر بھر۔ جب بھی یہ نزول قرآن کے دن آتے، آپ اپنی تقریر کا آغاز جس آیت سے کرتے وہ نزول قرآن کی آیت ہے، اللہ اکبر، اور شہر رمضان سے آغاز کرتے۔ اور میں نے ایک دو مرتبہ جب علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب کو شہر رمضان سے آغاز کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے اپنے پیر صاحب کی بہت یاد آئی، کہ وہ ظاہر ہے علامہ شاہ احمد نورانی کی ذات وہ ذات تھی جو بر موقع بر محل انتخاب آیات بینات کیا کرتے تھے، قرآن سے آغاز کرتے تھے۔ علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، دیگر علماء انشاءاللہ آتے رہیں گے اور پھر گفتگو ہوتی رہے گی۔ آغاز میں کرتا ہوں علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے، نزول قرآن میں، قرآن کا مہینہ، نزول قرآن میں موضوع قرآن، عظمت قرآن۔ علامہ صاحب آغاز۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وقال اللہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سبحان صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان۔ دیکھیے سلمان گل صاحب، جیسے آپ نے ابتدائی کلمات میں کہا کہ اس ماہ مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا تحفہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر ہمیں تحفہ عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کی ایک قدر والی، بزرگی والی اور عزت والی رات لیلۃ القدر کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اس آیت کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس صورت کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو دونوں متعین ہو گئے، مہینہ بھی متعین ہو گیا اور اس مہینے کی رات بھی متعین ہو گئی۔ صحیح۔ تو اسی مہینے کی ایک مبارک رات، بزرگی اور قدر والی لیلۃ القدر میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا ہمیں تحفہ عطا فرمایا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن اترا، یک بارگی ایک مرتبہ لیلۃ القدر کے اندر آسمان دنیا پر اترا، جو اس کا ذکر کیا گیا، پھر تدریجاً تنزیلاً جیسے جیسے شان نزول ہو اس کے مطابق جو ہے وہ 23 سال کے اندر قرآن مجید فرقان حمید اترا۔ آقا دو جہاں 23 سال کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ معجزہ ہے، حضور کا شق قمر معجزہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز معجزہ ہے، لیکن قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ عطا فرمایا۔ تو چونکہ عرب
وہ فصیح تھے، بلیغ تھے، تو شروع میں کہنے لگے لفظوں کا تبادلہ ہو گیا، ہم سے بڑا کون ہے؟ شعراء بڑے بڑے کلاموں کو لکھ کر خانہ کعبہ کی چھت پر لٹکاتے تھے کہ اس سے بلیغ کوئی کلام نہیں ہے. تو شروع کے اندر کہنے لگے کہ ہم بھی ایسا بنا کر لا سکتے ہیں. اساطیر الاولین لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. اچھا تو قرآن نے کہا کہ اگر بنا کے لا سکتے ہو تو فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 صورتیں بنا کر لے کر آؤ. خاموش کرتے کرتے فرمایا فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت لے، ایک صورت. فآخر کے اندر فرمایا ایک آیت بنا کر لے آؤ. نہیں لا سکتے. فاتو بصورت مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا بات. فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی بندے کا کلام ہے، گڑا ہوا کلام ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، تو تم تو عرب ہو، لے کر آ جاؤ. لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ ماضی کے اندر لا سکے ہو، نہ قیامت تک قرآن کا قیامت تک تابت نہیں لا سکتے. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لیا اس کا. رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر اس کی حفاظت رکھی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی عظمت کا کیا کہنا سلمان بھائی. فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ پرجلال کتاب ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل کیا اور اس دل نے برداشت کر لیا. پوری امت کا درد جس دل میں. تو یہ اس کی حفاظت، سبحان اللہ، اس کی حفاظت رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی. اس کی فصاحت کا کیا کہنا، اس کی بلاغت کا کیا کہنا. قرآن کا مقابل کوئی نہ لا سکا ہے نہ لائے گا، بلکہ سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں. وہ فرمایا نا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ایسا سکتہ آ گیا جب حضور نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا، آیات پڑھی، آیات بینات پڑھی. حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی، ذرا ذکر ہو جائے نا تھوڑا سا. بالکل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب آیت کریمہ سنی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی. جنہوں نے جب قرآن کو سنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سوق اوقات سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے کے اندر نماز فجر پڑھی اور وہاں فجر کی نماز کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھا اور جنہوں نے جب قرآن کو سنا تو کہنے لگے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قالوا سمعنا ما هذا. کہنے لگے یہ تو عجیب و غریب قسم کی کتاب ہے، اس جیسا کلام تو ہم نے آج تک سنا ہی نہیں ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کہنے لگے ہم نے یہ عجیب قرآن سنا ہے. اور اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جن مسلمان ہوئے، جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید خشیت سے اور اس کے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب نبیوں کو معجزات دیے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ اتنا بڑا زندہ معجزہ عطا فرمایا، قیامت تک معجزہ عطا فرمایا. اور یہ جو آیت کریمہ میں نے شروع کے اندر پڑھی، دیکھیں اس کے اندر کیا فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن ساری انسانیت کو دعوت دیتا ہے، ساری انسانیت کو اپنی طرف بلاتا ہے. ہاں وہی برکت حاصل کرتے ہیں جن کے دل بدل جاتے ہیں. کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، قرآن کی دعوت سب کے لیے. ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین. فرمایا سب کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس و محترم کے اندر، سلمان بھائی دیکھیں کہ لاکھوں قرآن کے ختم ہوئے، بچہ امام حرم بھی ہو، کسی سے غلطی آ جائے، قائد ملت اسلامیہ آپ نے فرمایا پڑھتے، لیکن بڑا کوئی قائد بھی نہ ہو، قرآن کا زبر سے زیر آگے پیچھے ہو جائے تو پیچھے سے لقمہ آتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی محافظت کے لیے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو کھول دیا. اور آج بحمداللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر قرآن کی صدائیں ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کی رات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا تحفہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. علامہ صاحب کیا بات ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. اور آج ہم نزول قرآن کے اس مہینے میں ظاہر ہے عظمت قرآن کی بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب نے بہترین آیات بینات سے اس کو مزین کیا، گفتگو کو آغاز فراہم کیا. حضور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر فضیلت پر میں بات کروں مطلقاً تو کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. میں بھی یہاں پر آیا تھا اور
انتظار میں تھا تو قبلہ علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ. قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے. اچھا وہ صاحب ایک منٹ انٹرپٹ کروں گا انتہائی معذرت کے ساتھ. رات کی آپ کی ریاضت اور ختم قرآن کی میری طرف سے، علامہ صاحب کی طرف سے اور پورے ناظرین و ناظرات کی طرف سے آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے تراویح میں قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کیا ہے ایک بہت بڑی کثیر جماعت کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. اور بالخصوص آپ کا کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمت بڑھاتے رہے اور سیدوں کا ہمت بڑھانا پھر علماء کا ہمت بڑھانا تو یہ بہت معنی رکھتا ہے. اور سارے کام ایک طرف ہوتے ہیں، تراویح ایک طرف ہوتی ہے. تراویح مجھے اندازہ ہے کیونکہ ظاہر ہے جس انداز سے آپ اکثر علامہ صاحب سے کہتا ہوں کہ علامہ صاحب جب ہم کوئی اسپیچ کرتے ہیں یا کوئی پروگرام کرتے ہیں کوئی چیز ذہن سے نکل جائے تو کوئی اور سے اٹھا لیتے ہیں. صحیح. قرآن میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. کہ جہاں سے آپ بھولیں آپ کو وہیں سے پڑھنا ہے، وہیں سے پڑھنا ہے، وہاں سے چھوڑ کر بھی نہیں پڑھنا. صحیح بات. تو اللہ رب العالمین نے بڑا کرم اچھا فرمایا. جو کل ختم ہوا نا اب آپ کے گرد بہت ساری پانی کی بوٹلز ہوں گی پھوک کے لیے اس کے لیے. اب اس وقت آپ کے گرد لاکھوں ناظرین ہیں، ایک مختصر سا جملہ دعا کا ختم قرآن کی برکت کا ان کو بھی دے دیجئے. میں اتنی بات عرض کروں تحدیث نعمت کے لیے کر رہا ہوں. مجھے یہ چیز ظاہر نہیں کرنی چاہیے. میں نے جو ختم القرآن میں نے ایک تو تراویح میں کیا ہے نا، باقی جو دورہ کر کیے ہیں جی ماشاءاللہ تو الحمدللہ 6 ختم القرآن میں نے کیے ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے اس کا ثواب جتنے بھی ناظرین ہیں، ناظرات ہیں، سامعات ہیں، جتنے بھی ہیں سب کے مرحومین کو الحمدللہ میں نے پیش کیا ہے. سبحان اللہ. جن احباب نے میسیجز کیے تھے ان کے رشتہ داروں کو بھی، اور جنہوں نے پیغامات نہیں دیے، نہ دے سکے تو ان کے بھی جو عزیز و اقربا دنیا سے انتقال کر چکے ہیں تو ان کو بھی اس نے ثواب کیا ہے. جزاک اللہ. ہم بھی شامل ہیں اس میں. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. فضیلت قرآن مجید فرقان. دیکھیں کسی بھی کلام کی فضیلت جو ہے نا متکلم سے ظاہر ہوتی ہے. صحیح. اور متکلم جتنا اعلیٰ ہوگا ظاہر تو کلام بھی اتنا ہی اعلیٰ اور افضل ہوگا. صحیح. مجھے بتائیں کہ یہ قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا کلام آپ کا نہیں ہے، نازل ہوا. اور یہ وہ قرآن نازل ہوا کہ اگر پہاڑوں پر یہ نازل ہوتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس پر نازل ہوا وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ، وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ. ایک روایت یہ بھی ہے نا کہ قرآن کی فضیلت اور کتابوں پر ایسی ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر. اللہ. جی کیونکہ قرآن نازل میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر ہوا. اچھا پھر کلام کس کا ہے؟ کلام ہے میرے رب کا. اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر نزول ہوا کلام رب کا ہے. اور رب کا کلام یاد رکھنا کہ حادث نہیں ہے، قدیم ہے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو دنیا میں کائنات میں سب سے بڑا خالق و مالک، سب سے بڑا کون ہے؟ خالق و مالک ہے، اللہ رب العالمین ہے. تو ثابت ہوا کہ اس کا کلام بھی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا. اس کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. اچھا اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جس مہینے میں نازل ہوا اس کو شہر رمضان کہا گیا. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. انٹروڈکشن ہی رمضان کا قرآن کی نسبت سے کیا جا رہا ہے. اچھا ماہ رمضان کی فضیلت میں آپ مختلف روایات پڑھیں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں اگر ایک نفل ادا کیا جائے تو فرائض کے برابر ثواب، فرض ادا کیے جائے تو 70 فرائض کے برابر ثواب. جس نے روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے گا. پیٹ بھر کر افطار کروایا تو حوض کوثر سے اس کو سیراب فرمائے گا. یہ ماہ رمضان کی یہ ساری فضیلتیں کس کی برکت سے؟ اس لیے کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے. اچھا جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ ماہ رمضان، اور جس رات کی ساعتوں میں قرآن نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کہلائی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب آپ دیکھیں کتنے واضح انداز میں کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو ذرا سوچئے
تصور کیجئے جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ماہ رمضان کہلایا، جس رات میں جن ساعتوں میں قرآن نازل ہوا، وہ ساعتیں اگر کوئی انسان پالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جو قرآن ہے اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا، اس کا اعلیٰ مقام، اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ پھر دوسری بات یہاں پر یہ ہے، دیکھیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت ہے اس قوم کے لیے جو سیدھا راستہ چلنا چاہے، یہ اقوم۔ اچھا انسان کو تو نہیں پتا نا کہ انسان کس راستے پر ہے، ہدایت کے راستے پر ہے یا بہک رہا ہے، بہکے ہوئے راستے پر ہے، یہ قرآن بتاتا ہے، چاہے جسمانی طور پر ہو، چاہے روحانی طور پر ہو، چاہے مادی طور پر ہو، چاہے کسی اعتبار سے بھی ہو، چاہے دنیاوی طور پر ہو، چاہے اخروی نجات کے حوالے سے ہو، جتنی بھی ہدایتیں ہیں، جس طور پر ہدایتیں ہیں، یہ ساری ہدایتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کیا فرماتا ہے کہ ہدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہاں تمام لوگوں کے لیے۔ آپ نہیں دیکھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے مثال دی، اچھا اسی طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات کی تلاوت سنی تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی دہلیز پر پہنچے کہ یا رسول اللہ میں بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی دشمنوں نے قرآن کو سنا تو کہا کہ اس کی روانی ایسی ہے کہ اللہ اکبر، اس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ ابو جہل پکا اسلام کا دشمن، اخنس بن شریک پکے اسلام کے دشمن، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام کے دشمن تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں پورا دن کہتے تھے کہ یہ تو کہانیاں ہیں، یہ تو ان کا بنایا ہوا ہے، لیکن قربان جائے جب رات کو میرے آقا علیہ السلام تہجد کے وقت جب مطاف میں حرم کعبہ میں قرآن پڑھتے تو یہ تینوں چھپ چھپ کر سنا کرتے اور کہتے کہ یار کیا بات ہے اس کی۔ میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ قرآن ریویلڈ نالج ہے، ریویلڈ نالج، جی یہ روحانی آسمانی اور ہماری ایکوائرڈ نالج ہے، کتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہاں تمہیں بہت تھوڑا دیا گیا ہے، لیکن جو آسمانی نالج ہے وہ لامحدود ہوا کرتی ہے۔ ایک اور میں کہوں گا، اچھا آسمانی نالج اتری کس پر؟ حضور نبی کریم علیہ السلام پر، رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اچھا پھر ایک اور بات، جیومیٹری کی اصطلاح کے حساب سے دیکھیں تو یہ جو ہوتا ہے نا اس طرح چوڑائی میں، اسے کہتے ہیں ہوریزنٹل، بالکل صحیح، اور جو اوپر سے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ورٹیکل، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ہوریزنٹل کے اعتبار سے دیکھیں، آپ ہے نا، آپ کی نگاہ کہاں جا رہی ہے؟ صحیح بات، کہاں جا رہی ہے بتائیں؟ سامنے جا رہی ہے، بالکل سامنے، یا یہاں پر جا رہی ہے، یہاں پر، پیچھے نہیں جا رہی، پیچھے نہیں ہے۔ لیکن آپ چھٹی منزل پہ کھڑے ہو جائیں جی تو یہاں بھی جا رہی ہے، یہاں بھی جا رہی ہے، یہاں بھی جا رہی ہے۔ تو ہوریزنٹل کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جیومیٹری کے اعتبار سے ورٹیکل ہے، ورٹیکل نالج ہے، اوپر سے آ رہی ہے۔ کیا بات ہے! اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، تو یہ کلام ربی ہے، ہر شے کی خبر دیتا ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب! اور آج مفتی صاحب ظاہر ہے پچھلے کئی روز سے شدید تھکاوٹ کی وجہ سے گلا متاثر ہے، علامہ صاحب کا بھی گلا کچھ متاثر ہے، لیکن یہ تھکاوٹ کے باوجود انتھک محنت کی ہے، نہ تھکنے والی محنت۔ اللہ تعالیٰ اس نشریات کی ہر پورشن کو، یہ میری ٹیم پوری، اسماعیل جلالی اور ان کی پوری ٹیم اور ہمارے مفتی صاحب جتنے لوگ ہیں، ان کی ساری محنتیں اللہ قبول فرمائے، اللہ ہی اجر دے گا، اللہ ہی اجر دینے والا ہے۔ ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور بزم علماء میں ہمیں جوائن کر لیا مفتی احسن نوید نیازی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے اور مبارکباد آپ کے لیے کہ 27 رمضان المبارک میں آج ہم داخل ہو گئے، کب آغاز ہوا اور کب یہاں تک پہنچ گئے، اور آج آخری نشست مفتی احسن نوید ہے وہ روزے بھی قبول کرے، ختم قرآن بھی قبول فرمائے، ہم سب کی اللہ پاک عبادات قبول فرمائے، آمین۔ چونکہ میری کل پس پردہ بات ہوئی تھی تو مفتی احسن صاحب نے بھی ماشاءاللہ، آپ حضرات نے تو خیر کیا ہی کردار ادا کیا، مفتی احسن صاحب شانہ بشانہ کھڑے رہ کر دین کی خدمت کی ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے علماء نے مسلسل
الحمدللہ اپنی تقوی کے ساتھ اپنی انتھک محنتوں کے ساتھ دین متین کی خدمت کی. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ کو بھی, علامہ لیاقت حسین نظری صاحب آپ کو بھی. نیازی صاحب ہماری ٹیم کے اندر ایک بہت خوبصورت اضافہ ہیں. ہمارے نوجوان علماء کے اور اندر اب تو ایک کئی بہت, میں نے عید ملن پہ بھی کہا تھا کہ ہمارے نوجوان علماء کے اندر ایک بہت اچھے قسم کے پڑھے لکھے, اور ہمارے ادارے کے لیے بہت اچھا ہے کہ ایک خوبصورت عالم ہماری ٹیم کا اضافہ ہوا. اور پھر علامہ صاحب نوجوان ہو, استاذ ہو, استاذ العلماء, یہ بڑا رتبہ ان کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ تینوں کا میں حضرت میرے پاس علامہ صاحب آپ کے لیے, مفتی سہیل صاحب آپ کے لیے, مفتی حسن صاحب, میں بخدا بالکل اسکرین پر ہوں لیکن الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. جس طرح آپ لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے اور جو کردار آپ لوگوں نے, اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اخلاص اور آپ کی محنت قبول فرمائے. اس میں سلمان بھائی ظاہر ہے کہ جتنے علماء بھی آ رہے ہیں سب کا اپنا اپنا حصہ ہے. اس مرتبہ خوشی یہ ہوئی کہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب مسلسل تقریباً آتے رہے, اور ماشاءاللہ گزشتہ 2-3 سال سے ایک بہت خوبصورت, ایک بہت حسین اضافہ ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے, ترقی کی شاہراہوں پر گامزن فرمائے. بات یہ کہ ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے, لیکن آپ کا ایسا کوئی بول نہیں سکتا. جزاک اللہ. آپ کا ماشاءاللہ ایک کردار ہے, اور آپ کی حیثیت اس طرح ہے کہ ہم گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیئرنگ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, تو آپ جس طرف لے جائیں ہم پیچھے یہ تو آپ حضرات, میں آپ کی زیر شفقت ہی چل رہا ہوں. آج جو علامہ کے مقابلے کے اندر سلمان بھائی نے اپنی دکھائی, اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا, تو مجھے تو بہت آگے اور دور نظر آ رہے تھے. میں نے عامر فیاض صاحب سے کہا, میں نے کہا یہ نوجوان بہت آگے نظر آ رہا ہے, بہت آگے بھی جاتے ہوئے ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے. شکریہ. اور آگے بزرگ کہتے ہیں آگے آگے دیکھیے, ہوتا ہے کہ وہ گاڑی تو آگے والا ہی چلا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے ادھر ادھر مجھ سے گری بھی, تو ان حضرات نے جو ہے فوراً مجھے تنبیہ کی اور تصحیح کی. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے آپ جو ہے وہ علماء کے ساتھ بیٹھنے کا, آپ ویسے بھی سید ہیں, آل رسول ہیں, اور سید کا تو معنی ہی سردار ہوتا ہے, تو ویسے ہی ماشاءاللہ سردار بھی ہیں. میں آپ علماء کا خادم ہوں. ختم نبوت کے ایک بہت بڑے جی ماشاءاللہ بالکل. ان کے والد صاحب سے تو جو ہے وہ غائبانہ بڑا ذکر خیر سنا ہے, خاص طور پر آپ سے. تو ان کے والد صاحب سے تو ویسے کل بھی محبت ہو گئی. کان ابوہما صالحا. ماشاءاللہ. علامہ صاحب سے والد کی خاص وابستگی بھی رہی, کیونکہ پرانی آشنائیاں ہیں. آپ نے ہمارے ہی علاقے میں پہلے مسجد میں خدمات سر انجام دی. نماز سے محبت, ان کی قرآن سے محبت کا سن کے مجھے قلبی طور پر ان سے ایک جو ہے وہ محبت اور انسیت سی ہو گئی. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, اور میرا سلام بھی پیش کیجیے گا. بالکل. میں باقی ہمارے ماشاءاللہ قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب, قبلہ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, دونوں حضرات ہی اپنی مثال آپ ہیں. بے شک دونوں ہی جو ہے وہ کیا آپ اپنا تعارف انمول ہے, خوشبو بہار کی ہے, باہر کی ہے خوشبو. اچھا, میں اللہ پاک خوش رکھے دونوں حضرات. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, آپ یقیناً مجھے کل بات ہوئی ہے کہ آپ اپنا جو ہے سفر پر جا رہے ہیں, گاؤں تشریف لے جا رہے ہیں عید منانے کے لیے. تو اس کے لیے ہماری طرف سے بلیسنگز کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہیو اے سیف جرنی. اور اس کے علاوہ اب آج کے موضوع پر بھی کچھ بات کریں. یقین کریں ایسے دن آ گئے کہ دل چاہتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں آخری انشاءاللہ آپ کی یادیں ہمارے ساتھ رہیں گی, اور انشاءاللہ آپ کا کردار تو دیکھیں, اتنے وقت کے اتنے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی ہستی ہیں, اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, قرآنی علوم کی وسعتیں ظاہر ہے مختصر وقت میں سمیٹنا تو یہ تو محال ہے, لیکن کچھ اس پر روشنی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن مجید, فرقان حمید, برہان رشید اولین و آخرین کے علوم کا جامع ہے. اولین اور آخرین پہ میں زور دے رہا ہوں. اولین سے مراد اولین مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں. آخرین سے مراد جو ہے وہ آخرین مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں, کائنات کی بات کر رہا ہوں. کائنات کے اولین اور اس کائنات کے آخرین. اولین و آخرین کے جتنے علوم ہیں ان تمام علوم کا جامع ہے قرآن مجید, فرقان حمید, برہان رشید. اور خود جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے آپ کو جو فرمایا تبیانا لکل شیء, یہ اللہ نے فرماتا ہے نا ہم نے نازل کیا اسے, جو تبیان ہے ہر شے کے لیے, بیان ہے ہر شے کا. تو ہر شے کے اندر عموم ہے, جو شے ہے اس شے کا یہ بیان ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے نا, ہر صفت کا کسی نہ کسی مخصوص اس کا ایک تعلق ہے, اس کا جو متعلق ہے, متعلقات وہ مخصوص ہیں. جیسے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قدرت ہے, تو صفت قدرت کا تعلق ہے ممکنات کے ساتھ, واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہے. چیزیں 3 طرح کی ہوتی ہیں نا, ایک واجبات ہیں, ایک محالات ہیں, اور ایک جو ہے ممکنات ہیں.
لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم ہے اس کا تعلق واجبات کے ساتھ بھی ہے، محالات کے ساتھ بھی ہے، ممکنات کے ساتھ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کلام، تو اللہ کی صفت کلام کا تعلق اس کے اندر بھی عموم ہے، واجبات بھی اس کے دائرے میں آتے ہیں، محالات بھی اس کے دائرے میں آتے ہیں، ممکنات بھی اس کے دائرے کے اندر آتے ہیں۔ تو کوئی ایسی شے نہیں جسے لغتاً یا عرفاً یا اصطلاحاً شے کہا جا سکے اور اس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ہر وہ کہ جسے شے سے تعبیر کیا جا سکتا ہو، چاہے لغت کے اعتبار سے، چاہے عرف کے اعتبار سے، چاہے اصطلاح کے اعتبار سے، ہر اس کا بیان اس قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اب یہ آگے اپنی اپنی فہم ہے، اپنی اپنی استعداد ہے، اپنی اپنی صلاحیت ہے، جس کے اندر جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے پوٹینشل کے اعتبار سے، اپنی کیپیبلٹی کے اعتبار سے اس میں سے علوم کو اخذ کرتا ہے اور آگے لوگوں کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ دینی علوم دیکھیں تو دینی علوم کے اعتبار سے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر لکھی الگ الگ انداز پہ علماء نے۔ کسی نے جو ہے وہ تفسیر بالمعصور پہ زور دیا، احادیث کی روشنی میں جو ہے قرآن کی تفسیر لکھی، کسی نے عقلی علوم، ریشنل علوم کی روشنی میں قرآن کی تفسیر لکھی، کسی نے نحو و صرف کی روشنی میں قرآن کی تفسیر لکھی، کسی نے لغت اور اشتقاق کو بنیاد بنا کر قرآن کی تفسیر لکھی۔ الغرض ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے لکھی اور قرآن کی سائنسی تفسیریں بھی لکھی گئیں۔ اگلوں نے سائنس کو بنیاد بنا کر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی ہے، اور قرآن مجید کی سائنسی تفسیر پر بھی ہم اسے بالکل ہی رد نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کی سائنسی تفسیر ممکن نہیں، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ضابطہ حیات ہے۔ قرآن صرف سائنس بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، تو جو سائنسی نظریات ہوتے ہیں ان کے اندر تھیوریز میں چونکہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تو آپ کھینچ تان کے دور از کار تعویلات کے ذریعے کسی سائنسی نظریے سے اس کو ثابت نہ کریں کہ اس طرح کرنے جائیں گے تو کل جب وہ نظریہ تبدیل ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر کیا آیات کا معنی تبدیل کریں گے؟ تو اس لیے جہاں جہاں بالکل ظاہری طور پر جو ہے وہ مناسبت بن رہی ہے وہاں تو بالکل آپ اسے بیان کریں، لیکن جہاں ظاہری نہیں بن رہی تو آپ کھینچ تان کے دور از کار تعویلات کے ذریعے اسے اس کے مطابق نہ کریں۔ کتاب ہدایت ہے، اسے کتاب ہدایت رہنے دیں۔ ضابطہ حیات ہے، اس سے حیات کا ضابطہ معلوم کریں، زندگی کس طرح گزارنی ہے، دوسروں کو زندگی کس طرح گزارنے کی تبلیغ کرنی ہے، یہ سیکھیں۔ اور دیگر جو نئے نئے علوم کے در اس کے ذریعے واہ ہو رہے ہیں نت نئے، ان پہ غور کریں۔ ڈاکٹر گیری ملر بہت بڑے جو ہے وہ ریاضی دان، ڈاکٹر گیری ملر، وہ پہلے غیر مسلم تھے، عیسائی مشنری تھے، اور انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا کسی اور نقطہ نظر سے، اعتراض کے نقطہ نظر سے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے علوم کی روشنی میں، وہ عالم نہیں تھے، دین کے عالم نہیں تھے، اپنے دین کے تھے، ہمارے دین کے عالم نہیں تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے اپنے وہ ریاضی کے علوم کی روشنی میں جب قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو انہیں ایسی صداقتیں نظر آئیں، ایسے حقائق نظر آئے کہ وہ اسے دیکھ کر وہم و گمان میں نہیں تھے، اس سے دیکھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے ریاضی حقائق پر مبنی ان کے لیکچرز باقاعدہ عام دستیاب ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور، وہ ایمبرولوجی ان کا فن ہے خاص، علم الجنین، انہوں نے علم الجنین کی روشنی میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سامنے رکھ کر ان علوم کو آگے بیان کیا اور بتایا کہ جس طرح کی روشنی قرآن میں ڈالی گئی ہے ایمبرولوجی پہ، علم الجنین پہ، اس طرح کی روشنی تو کہیں بھی نہیں ڈالی گئی۔ اور آج جدید سائنس، جدید ایمبرولوجی جہاں پہنچی ہے، قرآن مجید فرقان حمید 14 صدیاں پہلے وہ چیزیں بیان کر چکا ہے۔ اور کلینیکل ایمبرولوجی پہ جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر تو انہوں نے کیا کیا جو ہے زبردست نکات بیان فرمایا۔ یہ لفظ بھی دراصل جو ہے نقطہ کی جمع نکات ہے، غلط العام ہو گیا، اب نکات بھی، نکات غلط العام ہو گیا اس لیے چل جائے گا، لیکن ویسے اصل لفظ جو ہے وہ نکات ہے۔ اچھا، یہ غلط العام بھی عربی میں ہی ہوا ہے پہلے، ہماری اردو والوں نے غلط نہیں کہ عربی میں ہی جو ہے وہ نکات غلط العام ہے، جو باقاعدہ لغت پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ اخطاء شائع کے نام سے، یہ بھی ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ اخطاء شائع کے نام سے باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں جن کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ الفاظ کے جو غلط رائج ہو گئے ان کے اندر باقاعدہ اس لفظ کی بھی مثال دی ہوئی ہے اخطاء شائع کے اندر کہ یہ لوگوں میں غلط رائج ہو گیا ہے۔ لفظ نکات جو ہے یہ بھی نکات ہے، جس طرح نقطہ کی جمع نقات آتی ہے نا، قاف اور طا،
وہ قلقلہ والے حروف جو بالکل صحیح. جس طرح اس کے اندر نقات ہے جمع، اسی طرح یہ جو نقطہ ہے کش والا کاف، اس نقطہ کی جمع بھی نقات ہے، دونوں کی جمع جو ہے وہ نقات ہی ہے. تو جو نقات اس کے اندر ایمبریالوجی کے حوالے سے، علم الجنین کے حوالے سے پائے جاتے ہیں، انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی. اور بالکل ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں کسی بھی فن کا ماہر ہو، جب وہ اپنے فن کی روشنی میں نیوٹرل ہو کر غیر جانبدار ہو کر قرآن کا مطالعہ کرے گا تو وہ قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. قرآن کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں. وہ کیا حدیث میں فرمایا، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے. تو قرآن کے عجائب کہیں سے بھی آ جائے، کسی اینگل سے آئے، کسی زاویے سے آئے، کسی بھی عالم سے آئے، اسے اس عالم کے نکات، اس عالم کے معانی اس کے اندر اسے جا بجا بکھری ہوئے نظر آئیں گے. اب یہ اس کی صلاحیت پر ہے، حیران رہے گا کتنی صلاحیت ہے. وہ اپنی صلاحیت کے مطابق، جسے کہتے ہیں نا انگشت بدنداں رہ جانا، یا کہتے ہیں اش اش کر اٹھنا. جب قرآن کے اندر اپنے علوم کے بارے میں وہ دیکھتا ہے تو باقاعدہ وہ اش اش کر اٹھتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ برہان ہے، رب کی طرف سے برہان ہے. یہ بھی میں بیٹھا ہوا تھا، علامہ صاحب بھی پڑھ رہے تھے اور قبلہ مفتی صاحب بھی آیت پڑھ رہے تھے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ جو لفظ اقوم ہے نا، یہ میں اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جس اعتبار سے آپ دیکھیں یہ اقوم، یہ ہدایت اقوام، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کا کوئی فن ہو، دین کا کوئی علم ہو، یہ وہ ہدایت اقوام ہدایت جو ہے. بالکل صحیح. ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم. بہت خوب. میں کہتا ہوں فلسفہ کیا، منطق کیا، تفسیر کیا، حدیث کیا، آپ جہاں جہاں دیکھ، ریاضی، جفر، فلکیات، ارضیات، معدنیات، آپ کسی بھی علم کی بات کیجئے، قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو وہ علوم رہنما نظر آئے گا. ہاں، رہنما نظر آئے گا. اور یہ منبع ہے علوم و فنون کا قرآن مجید فرقان حمید. کتاب علم. جی، کتاب علم. اللہ اکبر. ایک وقفہ ہے اور اس وقفے میں اذان عصر براہ راست دی جائے گی. قاری ندیم فیاضی بہت خوبصورت اذان عصر دیں گے انشاءاللہ براہ راست. اذان عصر کے اس وقفے میں ہم نماز عصر پڑھ لیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر. جی. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے